السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی اسکل کے بارے میں بات کریں گے اور بچوں کے ایک ایسے شوق کو ہم ڈسکس کریں گے جو تقریباً دنیا کے ہر بچے میں بائی برتھ موجود ہوتا ہے، لیکن ہم بحیثیت والدین اور اساتذہ کرام اکثر اس شوق کو ہم نرچر نہیں کرتے، ہم اس اسکل کو اور بچوں کے اس جذبے کو ہم گرو نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسی اسکل ہے اور بچوں میں نیچرلی ایک ایسا شوق ہے کہ اگر ہم اس کی کیئر کریں، اگر ہم اس کو گرو کریں اور ہم اس کو ڈیولپ کریں تو حقیقت یہ ہے کہ بچے اس کے ذریعے نہ صرف اپنی ایجوکیشن میں بہتری لائیں گے بلکہ اس کے ذریعے اور بہت ساری خوبیاں بھی ان میں ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اور بہت ساری خرابیوں اور برائیوں سے بھی بچے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیونکہ بچے اپنے اس شوق کی تکمیل میں لگے رہیں گے۔ جی تو وہ عادت، وہ اسکل، وہ شوق، وہ ہابی، وہ مشغلہ اور بچوں میں وہ جذبہ اور وہ اسکل اور وہ مہارت ہے بچوں میں ٹیچر بننے کا شوق، بچوں میں گھر میں آ کر اپنی ٹیچرز کی طرح، کلاس ٹیچرز کی طرح، اساتذہ کرام کی طرح ٹیچر بننے کا شوق۔ یہ شوق چھوٹی عمر سے ہی بچیوں میں بالخصوص زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال بچوں میں بھی، لڑکوں میں بھی کافی حد تک یہ شوق موجود ہوتا ہے اور وہ گھر میں آ کر اپنے اساتذہ کرام کی، اپنی ٹیچرز کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی طرح وہ گھر میں آ کے ٹیچنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈسکریج کرتے ہیں اور ہم ان کو اس بات پر انکریج نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، تم دیواریں گندی کر رہے ہو، تم نے ہر جگہ ڈرائنگ بنا کر تم نے سارا رنگ خراب کر دیا ہے اور تم نے یہ جگہ جگہ لے کر تم نے پینٹ خراب کر دیا ہے، خبردار تم نے آئندہ سے اپنی نوٹ بکس کے علاوہ کسی جگہ پر لکھنے یا ڈرائنگ کرنے کی یا کچھ لائنز وغیرہ لگانے کی تم نے کوشش کی۔ اور بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کا جو سلسلہ یہیں سے شروع ہونا تھا بچپن سے ہی، اور بچہ اپنے مافی ضمیر اور اپنے شوق کی تکمیل اور اس شوق کا اظہار وہ دیواروں پر یا وہ کسی جگہ پر لکھ کر بچے اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے، ہم نے یہیں سے بچوں پر قدغن لگا کر، ہم یہاں سے ہی بچوں پر پابندی لگا کر ہم اس کے اس تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار پر ہم پابندی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے اس طریقے کو بھی ڈیولپ کر کے ہم اس کی شخصیت کی تکمیل میں مدد حاصل کر سکتے تھے اور اس کی شخصیت کی تکمیل میں ہم کافی حد تک ہم سپورٹ حاصل کر سکتے تھے اور بچے کو سپورٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم اپنے بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار سے زیادہ گھر میں آنے والے جو مہمان ہیں اور جو دیگر رشتہ دار ہیں، کیونکہ دیواریں تو ان کو دکھانی ہیں اور پینٹ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نا، ٹھیک ہے صفائی تو ہونی چاہیے اور بچوں کو جا بجا اور ہر جگہ پر بہرحال جو ہے وہ بے مقصد طریقے سے ان کو لائنیں نہیں لگانی چاہیے اور اسی طرح سے ان کو صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن آپ بچوں کے اس جذبے کو کیا نام دیں گے کہ بچے اپنی نوٹ بکس اور اپنے رجسٹرز کے علاوہ اور اپنی ورک بکس کے علاوہ بھی اور وہ ان پیجز کے علاوہ بھی جہاں پر ان کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ صرف ان چیزوں پر لکھیں، بچے ان چیزوں کے علاوہ بھی وہ کسی بڑی چیز پر پیار سے اپنی امی جان کا نام لکھنا چاہتے ہیں، اپنے بابا کا نام لکھنا چاہتے ہیں، اپنے ابو جان کا نام لکھنا چاہتے ہیں، وہ کچھ ڈرائنگ بنانا چاہتے ہیں جو چیز ان کو پسند آتی ہے، یا کلاس میں ٹیچر نے جو چیز ان سے بنوائی تھی ان کو یہ شوق ہے کہ میں یہ چیز یہاں پر ذرا بڑی کر کے بناؤں جیسے کلاس میں ٹیچر بناتی ہیں۔ اور پھر ہر بچے میں یہ جو شوق ہے کہ وہ گھر میں آ کر ٹیچر بنے اور گھر کے کچھ افراد یا اس کے چھوٹے بہن بھائی یا اس کے بڑے بہن بھائی یا کچھ اور افراد اس کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھیں اور وہ بالکل اپنی ٹیچر کی طرح ٹیچر بن کے ان کو وہ پڑھائے اور حقیقی خوشی کے لمحات سے وہ تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہو سکے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ اپنے بچوں کی ان خوشیوں کی، ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو آپ ڈیولپ کر کے آپ اس پر توجہ دے کر آپ بچوں کے لیے ان کی شخصیت کی تکمیل میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے چھوٹی عمر سے ہی ان کے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ یا ان کے لیے آپ کچھ ایٹیچیوڈ ٹیسٹ کا آپ انتظام نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم بچوں میں ٹیچنگ کا شوق ہی ابھرنے دیں، آپ اس کو آپ اگنور نہ کریں، آپ اس پر بچوں کو آپ ڈانٹیں نہیں، آپ اس پر آپ خفا نہ ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، بلکہ آپ اس پر خوشی محسوس کریں۔
اور بچوں کو اس فطرتی، قدرتی، انتہائی محترم اور قابل عزت جذبہ کی تسکین کرنے دیں، انہیں گھر میں ٹیچنگ کرنے دیں، انہیں گھر میں ٹیچر بننے دیں اور ان کے اس جذبہ کی آپ حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ اس جذبے کی تسکین کے ذریعے خوشی کے لمحات سے بھی وہ لطف اندوز ہو سکیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جب ہم بچوں کو گھر میں ٹیچنگ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور ہم انہیں کچھ دیر کے لیے یہ اجازت دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہم مل جاتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے آپ ٹیچر بنیں اور آپ ہمیں پڑھائیں، تو اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ اگرچہ کہ یہ بہت یعنی دیکھنے میں یا سننے میں یا سمجھنے میں بہت ایک چھوٹا سا کام لگتا ہے، یہ ایک بہت چھوٹی سی اسکل اور بڑی ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کے نزدیک یا والدین کے نزدیک بڑی یہ مزے کا خیز یہ بات ہو کہ بچے جو ہیں وہ گھر میں ٹیچر بن کر وہ کیا سیکھیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو گھر میں ٹیچنگ کرنے دیتے ہیں نا، ان کو آپ ٹیچر بننے دیتے ہیں اور وہ اپنی ٹیچر کی طرح وہ گھر میں ٹیچنگ کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ آپ کو اپنے اسکول کے اور اپنی کلاس کے کلچر اور انوائرمنٹ اور ماحول کے بارے میں وہ آپ کو 100% آگاہی دیں گے اور وہ اپنے کلاس روم کی 100% آپ کو وہ ٹرو پکچر پیش کریں گے۔ ٹیچر کیسے بولتی ہیں، ٹیچر ان کو کیسے سمجھاتی ہیں، جب وہ خوش ہوتی ہیں بچوں سے تو وہ ان کو پیار سے مخاطب کرنے کے لیے، پیار سے ان کو پڑھانے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرتی ہیں، اور جب کبھی ٹیچر بچوں سے ناراض ہوتی ہیں وہ کن الفاظ سے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں، ان کی لینگویج، ان کے بولنے کا سٹائل، ان کے چلنے کا سٹائل، ان کے حتیٰ کہ چھوٹے بچے اپنی ٹیچر کی ڈریسنگ کے بارے میں بھی اور بہت ساری ایسی ڈیٹیل بھی آپ کو دیں گے کہ جس سے آپ کو اپنے اسکول کے، اپنے بچوں کے اسکول کے بارے میں بہت ساری معلومات جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوں گی۔ دیکھیے ہمارے گھروں میں بہرحال بچوں کے کھیلنے کے لیے اور بچوں کی لرننگ کے لیے بہت زیادہ نہ تو مواقع ہیں، نہ ایسے ٹوائز ہیں، نہ ایسی ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں کہ ہم بچوں کو گھروں میں ایجوکیشنلی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ہم ان کو سپورٹ کر سکیں۔ تو بہرحال جب بچے شوق سے اس ایکٹیویٹی میں وہ انگیج ہوں گے اور وہ اس میں مصروف ہوں گے تو بچے سوشل میڈیا سے، بہت ساری چیزوں سے بچے جو ہیں وہ بچ سکیں گے، اور آپ اپنے بچوں کو ٹیچنگ ٹائم یعنی اگر آپ نے کچھ آپ فکس کر لیں تو آپ اس کا لالچ دے کے بچوں سے بہت ساری یعنی ان کی تربیت کے لیے جو آپ کے ٹارگٹس ہیں وہ آپ ان سے پورے کروا سکتے ہیں۔ ہم تو والدین سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ ہر روز نہیں تو کم از کم ہفتے میں 1-2 دفعہ آپ باقاعدہ ٹائم ٹیبل گھر کا بنائیں۔ اور ایک گھروں میں عام طور پر یہ رواج ہے جی اب ہم نے سب نے کھانا کھا لیا، اب سب ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں یا اب جو ہیں وہ موبائل لے کر بیٹھ جائیں، تو ہم ایسا کچھ وقت نکالیں کہ ہم بچوں کہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے اب آپ ٹیچر بنیں، بچے جو ہیں وہ ٹیچر کا رول پلے کریں اور آپ ان کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھ جائیں اور بچے جو ہیں وہ آپ کو پڑھائیں، اور آپ شاگرد ہونے کی حیثیت سے ان کے سامنے اور ان کے اسٹوڈنٹس ہونے کی حیثیت سے جب آپ ان سے سوال کریں گے نا اور آپ اپنی مرضی کے سوال کریں گے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ بچوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ، یہ جو ٹاپک ان کو ٹیچر نے کلاس میں پڑھایا ہے یا بچے یہ جو آپ کو ٹاپک پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کو وہ یہ ٹاپک سمجھا رہے ہیں تو خود ان کو کتنی ڈیپتھ میں ان کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو آپ اس کویسچننگ ٹیکنیک کے ذریعے آپ اپنے بچوں کا نالج بھی جان سکتے ہیں اور بچوں کو اس کویسچننگ ٹیکنیک کے ذریعے ان سے آپ ہلکے پھلکے سوال کر کے آپ ان کو مزید نالج بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جب بچے گھر میں آپ کو یا اپنے بہن بھائیوں کو پڑھائیں گے، اور یہ جو ٹیچر بننے کی ایکٹیویٹی ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف پلے گروپ اور نرسری اور پری پرائمری جو کلاسز ہیں یا کنڈر گارٹن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ صرف ان کے لیے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلاس 1 سے لے کر میٹرک تک بلکہ اس سے بھی اوپر والی کلاسز تک کے لیے بھی آپ بچوں کو اگر یہ موقع فراہم کریں تو دیکھیں کہ بچوں میں کانفیڈنس کیسے بوسٹ کرے گا۔ اور دیکھیے ایک سکل ہوتی ہے نا دوسروں کو اپنی بات سمجھا پانا، اچھے طریقے سے سمجھانا، کمیونیکیٹ کرنا، تو بچے چھوٹی عمر سے ہی جب آپ اس بات پر ان کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ بیٹا آپ ہمیں یہ بات سمجھائیں، جو آج آپ نے کلاس میں سیکھا آپ ہمیں پڑھائیں، تو بچوں میں دوسروں کو اپنی بات ٹیچر کے انداز میں جیسے ان کو ٹیچر سمجھا رہے ہیں کلاس میں، بچوں میں یہ سکل بھی ڈیولپ ہوگی کہ وہ دوسروں کو اپنی بات کیسے سمجھائیں۔ ظاہری بات ہے اس سے ان میں کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوگا اور اسی طرح سے دوسروں کے سوالات کو فیس کرنا بھی ان کو آئے گا، اور اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کلاس روم کی طرح اپنے اس کمرے کو، گھر کے اس حصے کو بھی وہ آرگنائز کر کے رکھیں گے نا، وہ اس کو ایک کلاس روم کا انوائرمنٹ دینے کی کوشش کریں گے، ایک لرننگ انوائرمنٹ بھی وہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے والدین کے لیے بہرحال ہمیشہ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ وقت دے پائیں اور اسی طرح سے وہ ان کو گھر میں مسلسل خود کوچنگ فراہم کر سکیں اور خود ان کو وہ ہوم ورک اور ہوم اسائنمنٹ وہ کروا سکیں،
تو لامحالہ جب آپ اپنے بچوں کے جذبے کو آپ ڈیولپ کریں گے، آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے، آپ ان کو انکریج کریں گے، بڑے جو بہن بھائی ہیں وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اکیڈمیز جانے سے بھی یعنی ان کی جو ضرورت ہے وہ اس کو گھر میں ہی پورا کر سکیں گے اور وہ اپنے بہن بھائیوں کو پڑھائیں گے۔ اس سے بہن بھائیوں میں آپس میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ان کا حسن سلوک ہے، ظاہر ہے وہ بھی بچوں میں ڈیولپ ہوگا اور بچوں میں آپس میں ایک سیلف رسپیکٹ بھی ڈیولپ ہوگی۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ جس طرح سے ایک بہن یا بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا دوسرے بہن بھائیوں کو وہ ٹیسٹوں کی تیاری کروا سکتے ہیں، ان کو ہوم ورک کروا سکتے ہیں، بہرحال اس طرح سے تو کوئی اور آپ کے بچوں کو یہ سہولت فراہم نہیں کر سکے گا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ میٹرک لیول تک پہنچتے وہ اتنے اچھے ٹیوٹر بن جاتے ہیں، جب ان کے والدین نے اس جذبے کی اور ان کے شوق کی تسکین کی ہوتی ہے تو وہ اتنے اچھے ٹیوٹر بن جاتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کے دوران ہی اپنے کزنز کو، اپنے محلے داروں کو بھی اور ارد گرد کے بچوں کو بھی اور اپنے کلاس فیلوز کو بھی بعض اوقات وہ باقاعدہ اکیڈمی کی طرز پر اپنے گھر میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے مالی طور پر بھی وہ اپنے والدین کی معاونت میں اور والدین کے ساتھ وہ مالی طور پر بھی وہ ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اور ایک حیران کن فائدہ، یعنی جب آپ بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ آپ پڑھائیں، آپ پڑھانے کا یہ جو شوق ہے آپ اس کی تسکین کریں، اس کو آپ موقع بھی فراہم کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو دیکھیے انٹرنیشنلی بھی بارہا دفعہ یہ ریسرچ ہوئی تو ہمیشہ ماہرین تعلیم اسی نتیجے پر پہنچے کہ جب آپ دوسروں کو کچھ سکھاتے ہیں تو اس وقت آپ کی اپنی لرننگ کا لیول اور آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور کمپریہنشن کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ اپ ہوتا ہے، اور ہمیشہ چیزوں کو بہترین انداز میں سیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، بلکہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو وہ چیز سکھانا شروع کر دیں۔ یعنی جب آپ دوسروں کو کوئی چیز سکھا رہے ہوں گے، آپ دوسروں کا کوئی کنسیپٹ کلیئر کر رہے ہوں گے، آپ دوسروں کو کسی کنسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ دے رہے ہوں گے، تو اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ کی اپنی ذات کو ہوگا کہ آپ کی اپنی لرننگ، آپ کی اپنی آموزش اور آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بہت سٹرونگ ہو جائے گی۔ دوسرے بچوں یا اپنے بہن بھائیوں یا اپنے ہم عمر سٹوڈنٹس کو پڑھانے والے، ان کو کوچنگ کی سہولت فراہم کرنے والے، ان کو تدریس کرنے والے یا ان کی تدریس میں سہولت فراہم کرنے والے سٹوڈنٹس، بہرحال یہ ہمارا بھی مشاہدہ ہے کہ ایسے بچے اور بچیاں، ایسے سٹوڈنٹس اپنی کلاس میں دوسرے سٹوڈنٹ سے بہت نمایاں رہتے ہیں۔ اور عربی میں ایک مقولہ ہے جی، کن معلماً او متعلماً فلا تکن ثالثاً، یعنی آپ ہمیشہ دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت میں آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یا تو آپ ایک معلم کی کیفیت میں ہوں، یعنی آپ دوسروں کو کچھ سکھا رہے ہوں، دوسروں کو آپ کچھ پڑھا رہے ہوں، خواہ آپ کسی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو، آپ کسی پروفیشن سے آپ وابستہ ہوں، آپ دوسروں کو کچھ سکھا رہے ہوں، یا دوسری کیفیت یہ ہے کہ آپ دوسروں سے ہمیشہ کچھ سیکھنے کی فکر میں ہوں۔ ان دونوں کیفیات کے علاوہ، ان دونوں سٹرگلز کے علاوہ، ان دونوں جذبات کے علاوہ، یہ جو دو شوق ہیں، اس کے علاوہ آپ کا تیسرا کوئی شوق نہیں ہونا چاہیے اور آپ کی کوئی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بعثت معلما، مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بچوں کو اس شیوائے پیغمبری اور اس پروفیشن کے بارے میں، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ایک جذبہ ہے دوسروں کو پڑھانے اور سکھانے کا، یہ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے دین میں ملا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں جی کرنے کے کام کیا ہے، میں مختصر سے وقت میں آپ کو یہ بھی آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں ایک وائٹ بورڈ لے آئیں یا بلیک بورڈ آپ خرید کر لے آئیں یا آپ بنا لیں کسی کارپینٹر سے، انتہائی سستے داموں آپ کو کسی بھی اسٹیشنری کی بڑی دکان سے آپ کو وائٹ بورڈ بھی مل جائے گا اور گرین بورڈ بھی مل جائے گا اور اسی طرح سے بلیک بورڈ بھی، تو اس کا انتظام کر دیجیے اور بچوں کو اپنی مرضی سے یہ اجازت ہو کہ اس وقت میں وہ اس پر جو لکھنا چاہیں وہ لکھیں، جو وہ پڑھانا چاہیں وہ پڑھائیں، وہ ٹیچر بن جائیں، نہ ان کے سامنے کوئی شاگرد ہو لیکن بچوں کو اس کے اوپر کچھ لکھنے کی اور اسی طرح سے کچھ ڈرا کرنے کی بچوں کو اجازت ہونی چاہیے۔ اور جس طرح سے ہم اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جب ہم بچوں کی جو ان کے اکمپلشمنٹس ہوتی ہیں، جو ان کے اچیومنٹس ہوتی ہیں، جو ان کے ایوارڈز ہوتے ہیں، ان کے ریوارڈز ہوتے ہیں، ان کے انعامات ہوتے ہیں، ان کی ٹرافیز ہوتی ہیں، ہم ان کے سامنے باقاعدہ ڈسپلے کرتے ہیں، ہم ان کو فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ سرٹیفکیٹس ملے ہیں، اس کامیابی پر بچے کو یہ ایوارڈ ملا ہے، یہ ریوارڈ ملا ہے، تو بچوں کو باقاعدہ ان کے سامنے یعنی یہ بہت اچھا ہو جائے کہ آپ اپنے بچوں کو اس لیول پہ آپ ان کو موٹیویٹ کر سکیں کہ جب
مہمان آئیں تو آپ کے بچے ان کے سامنے ان کو کچھ دیر کے لیے ٹیچنگ کر سکیں۔ بہرحال یہ باتیں جو ہیں یہ بچوں کی تربیت کے لیے بھی اور اسی طرح سے بچوں کو بہت ساری جو خرابیاں ہیں ان سے بچانے کے لیے آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دی ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔